بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں سے یہ بہت زیادہ شور مچایا گیا، اور شور اس طرح سے مچایا گیا کہ پاکستان نے افغانستان کو ٹھوک دیا، یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ اچھا، یہ بات جو تھی حیرت انگیز طور پہ، یہ بات پہلے پھوڑی گئی بھارتی میڈیا سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے، اور خاص طور پہ جو را کی آپریٹڈ سوشل میڈیا آئی ڈیز ہیں ان سے، اور اس کے بعد اس کو اٹھایا افغانوں نے، اور خاص طور پہ پی ٹی ایم کے جو افغانوں ہیں انہوں نے، اور اسے پختون ولی کا اور پختون نیشنلزم کا ایک ایشو بنا دیا، اور ان کے ساتھ شریک ہو گئے پاکستان کے سوشل میڈیائی جو رضاکار ہیں، یا جو کہہ لیں کہ اس وقت ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں عمرانڈو بھی شامل تھے اور پرو اسٹیبلشمنٹ بھی لوگ شامل تھے۔ خاکسار نے اس پہ چپ سادے رکھی، کیونکہ اس میں بہت بڑا کیچ، اور کیچ یہ ہے کہ اگر ہم اس بات کو مان لیں اور تسلیم کر لیں اور اس کی تبلیغ شروع کر دیں کہ پاکستان نے واخان پہ قبضہ کر لیا ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم اس بات کا اعتراف کریں کہ پاکستان نے تسلیم شدہ عالمی سرحد کو، بین الاقوامی سرحد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک ہمسایہ ملک کے اندر گھس کر اس کے علاقے پہ قبضہ کر لیا۔ تو یہ تو اعتراف گناہ ہے۔ دوسرے معنوں میں یہ دوسرے ممالک کو جو پاکستان کے ہمسائے میں واقع ہیں، ان کو یہ دعوت دینے کے مترادف ہوگا کہ آجو پہن تسی بھی ہمارے کسی علاقے کے اندر قبضہ کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لہذا یہ تو ہو نہیں سکتا۔ میں اس بات کا بلیور ہوں کہ 28 فروری کو جو انڈیا کے ساتھ سٹینڈ آف ہوا تھا، اور جس میں پہلے اس نے پاکستان کے بالاکوٹ پہ حملہ کیا تھا، اور پاکستان نے پھر اگلے دن اس کا ٹٹ فور ٹیٹ دیا تھا، اور جناب وہ جو ابھینندن کو چائے پلائی گئی تھی، اور ابھینندن کو چائے پلانے کے بعد پھر اسے باعزت طور پہ بھارت کے حوالے بھی کر دیا گیا تھا۔ اس میں دونوں ممالک کی افواج نے، بھلے وہ بری تھیں بھلے وہ فضائی تھیں، انہوں نے ایک دوسرے کے ممالک کی فضائی حدود اور جغرافیائی حدود کی خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر کچھ اور بات کہی جاتی ہے، لیکن عالمی طور پہ جو لوگ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، اب تو سیٹلائٹ بھی ہے اور بھی بہت ساری سہولیات ہیں، وہ بھی نظر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ملک اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو فوراً وسل بلوئنگ ہوتی ہے۔ نہ بھارت نے یہ حماقت فرمائی تھی، اور نہ جوابی طور پہ ہم نے یہ حماقت فرمائی۔ ابھینندن صاحب جو تھے ان کا یہ خیال تھا، اور ابھینندن صاحب وکٹم بھی اس لیے بنے، انہوں نے اپنی کمانڈ کے حکم کے برخلاف، اپنی کمانڈ کے حکم میں اس بندے کا باقاعدہ کورٹ مارشل ہونا چاہیے، ان کی کمانڈ یہ تھی، ان کو حکم یہ تھا کہ آپ نے پاکستان کے جغرافیائی یا فضائی حدود کے اندر نہیں جانا، اور وہ ہیرو بننے کے شوق کے اندر، کیونکہ پہلے اس سے پہلے وہ ایک ڈرامے میں بھی کام کر چکا ہوا تھا، تو وہ ہیرو بننے کے شوق کے اندر صاحب جو تھے وہ پاکستان کی حدود کے پاس پھٹکے، اور وہاں پہ ان کو ہٹ کیا گیا کہ اگلے چند سیکنڈ میں انہوں نے پاکستان کی حدود میں آ جانا تھا، تو ظاہر ہٹ کر دیا گیا، تو وہ گرتے گرتے بھی پاکستان کے علاقے میں گر گئے۔ ادروائز میرا خیال یہ ہے کہ وہ جیسے ابھی تک بھارتی حدود کے اندر تھا، تو اس کا ٹھیک ہے نا، انتم سسکار، وہ کیا انتم سسکار ہو چکا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، اس کو ہٹ کیا جا چکا ہوا تھا، کیونکہ لگ رہا تھا کہ اگلے 2 سے 2.5 سیکنڈ میں یہ ایگزیکٹلی پاکستان کی حدود کے اندر ہوگا، تو چلیں پھر اس کو بالکل بعین ہی پاکستان نے افغانستان کی جغرافیائی حدود کی خلاف ورزی نہیں کی، اور اگر پاکستان نے افغانستان کے اندر موجود خوارج ٹھیک ہے، فتنۃ الخوارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، تو اس کی بنیادی اس کے لیے بھی پاکستان کی جغرافیائی حدود کے اندر کھڑے ہو کے ایکٹ کیا گیا۔ پاکستان کے کسی بھی محافظ کا پاؤں جو ہے وہ افغان سرزمین پہ نہیں گیا،
یہ وہ سٹانس ہے جو پاکستان کے اداروں کو بھی لینا چاہیے اور پاکستان کے میڈیا کو بھی لینا چاہیے، کیونکہ ان کا پروپیگنڈا جو ہے وہ تو یہی ہے کہ پاکستان نے وہاں پہ گھس کے کارروائی کی ہے۔ نہ ہم ایران کے بارڈر پہ گئے تھے، سرزمین پہ گئے تھے، نہ افغانستان کی سرزمین پہ گئے ہیں۔ یہ ایز اے پاکستانی میرا جسے کہنا چاہیے نقطہ نظر ہے اور میری رائے ہے، اور میں انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ لیکن اس دوران کچھ افغانڈو، عمرانڈو، پٹواری اور بھارتی، یہ چاروں نے مل کے جو طوفان بدتمیزی برپا کیا، اس سے ایک تاثر یہ دینا مقصود تھا کہ گویا کہ پاکستان نے وخان پہ قبضہ کر لیا ہے، اس کو ضم کر لیا ہے۔ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ یہ دھمکی اس تناظر میں دی گئی کہ افغان فائٹرز گروپ جو تھے، اور وہ اس کے اندر داعش بھی ہے، اس کے اندر ٹی ٹی پی بھی ہے، اس کے اندر القاعدہ بھی، وہ پاکستان کے علاقے کرم میں جو ہے وہ زینبیون اور فاطمیون کے لوگ، اور مطلب فاطمیون کے جو ہیں وہ اس طرح سے لڑنے آ گئے اور القاعدہ والے ادھر سے لڑنے آ گئے، اور ان دونوں کی باہمی لڑائی کے اندر یہ ایشو ابھی تک سالو کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ زینبیون اور فاطمیون والے ادھر سے لڑ رہے ہیں، اور ٹی ٹی پی والے اور خوارج جو ہیں اور القاعدہ والے دوسری طرف سے لڑ رہے ہیں، اور درمیان میں مر رہے ہیں پاکستان کے عوام۔ اب اگر ریاست، میری رائے کے اندر، اگر ریاست یہاں پہ پوری مائٹ کے ساتھ روب عمل آتی ہے تو پھر عوام کا نقصان زیادہ ہوگا۔ ریاست تو بلڈوز کر دیتی ہے نا، پھر ریگولر آرمی جب آئے گی، توپ خانے کے ساتھ جب آئے گی، تو وہ کتنے راکٹ شاکر جو وہ لے کے آئے ہوں گے افغانستان سے یا ایران سے، وہ چلا کے دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے نا، جب ریاست ایک دفعہ طے کر لے کہ نہیں ان کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، ان کو ایلیمینیٹ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہونے والی عام پاکستانیوں کی جو کیجویلٹیز ہیں، وہ بہت بڑی قیمت ہے، وہ ادا نہیں کی جا سکتی، تو لہٰذا ریاست اس کو برداشت کر۔ افغانوں کو صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ اگر تم اس سے باز نہیں آتے ہو اور ان کو نہیں روکتے ہو، ٹھیک ہے، ادھر آنے سے، تو پھر ہمارے پاس یہ آپشن کھلا ہے، اور اس آپشن کا جو ٹیسٹر مارا گیا وہ یہ تھا کہ اس علاقے میں جہاں سے افغانڈو اپنے بدخشاں صوبے کے ذریعے وخان میں داخل ہوتے ہیں، وہاں پہ موجود چوکیوں کو خالی کرا لیا گیا۔ ٹھیک ہے، کچھ کو کہا گیا وہ شرفا کی طرح آرام سے پیچھے ہٹ گئے، کچھ کو سمجھانا پڑا۔ ٹھیک ہے، سمجھانے کے جو پیچھے ہٹے، انہوں نے جا کے کچھ خود کش بھیجنے کی کوشش کی، ان خود کش کو وہاں سے روانہ ہونے سے پہلے ہی جنت میں بھیج دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اور جو باقی جو مطلب جن کو بھگایا گیا وہ پھر واپس نہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر ملا عمر کے صاحبزادے کو وہاں پہ آ کے یا وہاں پہ آنا پڑا اور دورہ کا اعلان کرنا پڑا۔ ہم نے کہا چوکیوں پہ کوئی نہیں بیٹھے۔ اب ان کی چوکیوں پہ نہ بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 45 کلومیٹر کا منہ ہے بدخشاں صوبے میں واخان کا، اس کے اوپر اب آپ یہ ڈٹرمن کریں گے کہ کوئی یہاں سے گزر کے پورے واخان میں جائے گا یا نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی پہلے آپ ہی کرتے ہیں، آپ الاؤ کرتے ہیں، آپ مطلب دیکھیے نا وہاں پہ جو پوزیشننگ ہے پاکستان کی، پاکستان بہت بڑی ہائٹ کے اوپر ہے، پاکستان کی جتنی بھی فورسز ہیں، اور نیچے ان کے تمام سرگرمیاں انہیں ایسے نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ کون ادھر جا رہا ہے، کون ادھر جا رہا ہے، کون پنگے بازی جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا، ہاں، ہمارے کچھ دوست احباب وہاں پہ گئے تھے، بلکہ متعین بھی رہے ہیں، تو وہ بتایا کرتے ہیں، ہاں وہ جو کہتے تھے آؤ ذرا مارخور کا گوشت کھلوائیں گے آپ کو۔ تو ہم بہت اونچائی پہ ہیں اور نیچے پوری آبزرویشن ہماری ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم کہیں پہ بھی چاہیں کہ یہ موومنٹ نہیں ہو سکتی تو ہم اس موومنٹ کو ناکام بنا سکتے ہیں، لیکن آج تک ہم نے اس پہ کچھ کیا نہیں ہے۔ ہم اسے دوست ملک قرار دے کے کبھی یہ حرکت نہیں کرتے۔ ہم نے اب بھی صرف ان کو سمجھایا یہ چوکیاں خالی، ٹھیک ہے، جن کو زبانی سمجھ آ گئی وہ ویسے بھاگ گئے، جن کو نہیں زبانی سمجھ آئی انہیں پھر جو ہے وہ دوسری طرح بھی سمجھانا پڑا، تو وہ میرا خیال 6 سے 8 چوکیاں خالی پڑی ہوئی ہیں ان کی، ابھی تک انہوں نے آکوپائی نہیں کی، واپس آ کے بڑے فرما بردار بچے ہیں۔ ٹھیک ہے، بس سمجھانے کا طریقہ آنا چاہیے ان لوگوں کو۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اس کو ایک پروپیگنڈا بنایا گیا کہ پاکستان نے قبضہ کر لیا،
تو پاکستان کے اندر بھی ظاہر ہے ایسے فورسز موجود ہوں گے جو کہنا چپ کر جو اپنا نام لگن ڈیا نا محلے سے مشہوری ہو رہی ہے، محلے میں مشہوری ہو رہی ہے، ہماری دہشت بڑھ رہی ہے، او پایا نہیں، یہ عالمی سطح پہ ہمارے خلاف ایک کیس تیار ہو رہا ہے۔ کل کو بھارت صاحب گھس کے پاکستان کے کسی علاقے کے اندر اس طرح کی حرکت فرما دیں تو یہ والا جواز دیا جائے گا نا کہ پاکستان نے نہیں کیا، ٹھیک ہے، عالمی طور پہ پروپیگنڈا کیا جائے گا، جا رہا ہے اور ذہن سازی کی جا رہی ہے، اس کو ڈینائی کیا جائے گا۔ پاکستان کے محافظوں کے فٹ جو ہیں وہ کسی سرزمین کے اوپر نہیں گئے، ٹھیک ہے، اور نہ ہم ایسا کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے کی اجازت دیں۔ یہ ریزالو بڑا کلیئر ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال پروپیگنڈے کی وار کے اندر سوچنے یا فیصلہ کرنے میں تاخیر ہو گئی۔ آفیشلی ہماری حکومت اور حکومت پاکستان کے ترجمان اور دفتر خارجہ اس کو اون نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے یہ ہوا ہے، لیکن افغانستان سے جس طرح گروپوں نے پاکستان کے کرم کے علاقے کے اندر آ کر، فاطمیون بھی ادھر سے آیا، القاعدہ بھی ادھر سے آئی، یہ دونوں بھرتی رہے ہیں، شام کے اندر ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے افغانستان سے بھرتی کر کے لے جائے جاتے رہے ہیں۔ اب شام کے اندر ہو گیا امن، وہاں پہ آ گیا سلفی انقلاب، وہاں سے واپسی ہو گئی ہے ان لوگوں کی۔ اب ظاہر ہے کہ انہوں نے کام ہی ایک سیکھا ہوا ہے اور وہ ہے گولیاں چلانا، ٹھیک ہے، تو اب وہ ادھر سے آ کے یہاں پہ نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلا رہے ہیں اور دونوں طرف سے زیادتی ہو رہی، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے لوکل سنی لوگوں نے زیادتی نہیں کی، لیکن جب ان کا خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے تو ان کی مدافعت کے اندر یہ القاعدہ وغیرہ ہوتے ہیں، یہ تو مواقع ہوتے ہیں، یہ ویکیوم نہیں پیدا ہونا چاہیے تھا، یہ ریاست کو ویکیوم خود فل کرنا چاہیے تھا۔ وہاں ریاست نے وہ ویکیوم فل نہیں کیا تو اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے وہاں سے آ گئے ہیں۔ اب وہ مقامی طور پہ ہمدردیاں بھی حاصل کریں گے جب وہ زینبیون اور فاطمیون کی مدافعت میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ مقامی طور پہ ہمدردیاں بھی حاصل کریں گے، ان کو نئی ریکروٹمنٹ بھی ادھر سے ملے گی۔ تو یہ ویکیوم جو تھا میری خواہش کے اندر، میری دانش میں، ریاست کو خود فل کرنا چاہیے تھا۔ تو میں اس صورتحال کے اوپر کامل خاموشی کے بعد میں نے کہا کہ ہم اپنا نقطہ نظر عرض کر دیں جو ایک پاکستانی کا نقطہ نظر ہونا چاہیے کہ ریاست جو ہے، مجھے ریاست کی یہ پالیسی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ ریاست کو وہ مطلب کہ گنڈا پور جیسے ایک نالائق اور نااہل اور غیر ذمہ دار شخص کو اس نے آگے کیا ہوا ہے کہ وہ معاملات کو سنبھالے۔ کل کنڈی صاحب نے بھی فرمایا کہ یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کو اس میں مداخلت کرنی چاہیے۔ فیڈرل گورنمنٹ کی بجائے جو ہے پاکستان کی مسلح افواج کو مداخلت کرنی چاہیے، انہیں ٹرین کا پتہ ہے، وہ پہلے بھی یہاں پہ امن قائم کروا چکے ہوئے ہیں۔ وہ جو ہیں وہ اس وجہ سے نہیں یہاں پہ آنا چاہیں گے کہ دشمن تو یہ چاہے گا کہ ہم اپنے اندر ہی فوج کش ہو کے اور اپنی کیجویلٹی سمیٹ رہے ہوں، تو اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بات نیگوسیشن کے ذریعے نپٹائی جائے۔ تو یہ جتنے بھی فاطمیون اور زینبیون کے دہشت گرد ہیں یہ یہاں سے بھاگنے نہ پائیں، بھاگ کے یہ کراچی چھپ جاتے ہیں اور کراچی سے پھر بسوں کے ذریعے ایران بھاگ جائیں گے، ان کو یہیں پہ ہنٹ کیا جائے اور وہ جو پرلی طرف سے در آئے ہیں ان کو پرلی طرف دھکیلا جائے، ان کو اوقات میں رکھا جائے۔ ریاست کو یہ ریزالو دینا ہوگا، صرف یہ کہہ دینے سے کہ اگر تم یہاں سے لوگ نہیں نکالو گے تو ہم وخان کو ناقابل عبور بنا دیں گے، بات بنے گی نہیں سر، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو اس میں اترنا پڑے گا، اس پیڑ کے اندر اترنا پڑے گا، ہاں، اس کے بغیر جو ہے یہ زخم رستا رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔